بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں، آپ کا میزبان تجزیوں اور خبروں کے ساتھ حاضر خدمت، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ یہ میں بالکل گلا والا بند کر کے بیٹھا ہوں۔ اسلام آباد میں آج بہت سخت سردی ہے، ہاتھ بھی جیبوں میں ہے، باہر ہیٹر میں بھی بہت ٹھنڈی ہو رہی ہے ہر چیز، لیکن جو سیاست ہے وہ اس کے مقابلے میں انتہائی گرم ہے۔ اڈیالہ جیل کے اندر آج عمران خان نے اپنی جو بھی ان کی قیادت ہے ان سب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا، اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی یہ سن کے کہ جو بھی وہاں پر گئے، اس میں شاہ محمود قریشی تھے، اس میں علی امین گنڈا پور تھے، اس میں اور جو قائدین گئے، وہ سارے کے سارے عمران خان کو کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے مذاکرات کریں، گفتگو کریں، اور ان کا وزڈم انہیں یہ کہتا ہے کہ ہم ایک بند گلی میں آ گئے ہیں اور اس سے نکلنے کے لیے مذاکرات بہت ضروری ہیں۔ خان نے ان سب سے کہا، میں نے کبھی کسی کو مذاکرات سے نہیں روکا۔ آپ مذاکرات کن سے کرنا چاہتے ہیں؟ مذاکرات کس کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ اور کیا مذاکرات کرنے والے سنجیدہ ہیں؟ پہلے میں آپ کو رزلٹ بتا دیتا ہوں اس ساری گفتگو کا۔ یہ نتیجہ نکلا کہ اتوار تک اگر کوئی کمیشن بن جاتا ہے، اور وہ جو اسلام آباد میں جو پی ٹی آئی کے لوگ شہید ہوئے ہیں، جو مسنگ ہیں، ان کے حوالے سے، ان کی تحقیقات کے حوالے سے، ان کے ویئر اباؤٹس کے حوالے سے، اس کے بارے میں سچ بتانے کے لیے تو مذاکرات آگے کہانی چل سکتی ہے۔ ادروائز عمران خان صاحب نے یہ ہدایت دے دی ہے کہ سنڈے کو ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے ٹویٹ کر دیا جائے، ڈائریکٹ پاکستانی ڈائسپورا کو یہ اپیل کی جائے کہ آپ ریمیٹنسز پاکستان ابھی نہ بھیجیں، جسٹ ٹو ٹیل دس گورنمنٹ کہ ہم آپ کی جو پالیسیز ہیں ان کو ہم نہیں مانتے، اور آپ جو ظلم کر رہے ہیں، جو آپ تحریک انصاف کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے اور ہم اس کے خلاف ہیں۔ اور ایک بات خان نے کہی کہ یہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہوگا، ڈائریکٹلی وہ لوگوں سے مخاطب ہوں گے، یہ لوگوں کے بیچ اور عمران خان کے بیچ سے معاملہ ہوگا۔ اب جو قیادت ہے نا، یہ ساری باہر ہے، آؤٹ ہے۔ اب یہ جو اب میں تھوڑا سا اس پہ آتا ہوں کہ مذاکرات کیا ہے۔ یہ جو لوگ آ کے کہتے ہیں عمران خان سے کہ آپ مذاکرات کریں، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مذاکرات کس پہ کریں؟ یعنی وہ عمران خان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ 8 فروری کا مینڈیٹ واپس دو، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ فارم 47 کی حکومت نامنظور ہے، یہ جو عمران خان کہتے ہیں کہ یہ جو انتخابی نشان بلہ چھینا گیا تحریک انصاف سے، الیکشن کمیشن نے جو بے ایمانی کی، جس طریقے سے انہوں نے اقلیت کو اکثریت میں بدلا، اور جن افسران نے یہ سب کچھ کیا ان کے خلاف مقدمات اور تحقیقات اور سپریم کورٹ کی کارروائی ہونی چاہیے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو مذاکرات اس پہ ہوں کہ عمران خان اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا الیکشنز میں، اور مقتدر جو بھی اسٹیبلشمنٹ نے کیا، طاقتور لوگوں نے کیا، وہ دوسرے لفظوں میں یہ سارے بندے جو یہ کہتے ہیں آپ مذاکرات کریں، وہ خان صاحب کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ اس موقف سے ہٹ جائیں۔ وہ جو کرتے آ رہے ہیں، جو پچھلے 70 سال سے 80 سال سے انہوں نے کیا ہے، آپ بھی ان سے کہیں ٹھیک ہے بھائی، آپ اس کو کر سکتے ہیں، آپ ہی کے پاس ساری طاقت ہے، آپ اس طاقت کو استعمال کریں، اور ہم آپ کی حاکمیت کو مانتے ہیں۔ یہ انڈائریکٹلی یہ کہتے ہیں۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہی کہا، اور انہوں نے آ کے جو بعد میں میڈیا سے گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہے بانی پی ٹی آئی سے کہ مذاکرات ہی واحد حل ہیں، اور آپ مذاکرات کریں اور آپ ہماری بات بھی سنیں۔ اور بھی بہت سارے لوگ جو وہاں پر گئے، سارے قائدین یہی کہتے رہے کہ جی آپ خان نے بالکل کسی طرح سے بھی، میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ کسی طرح سے بھی وہ مذاکرات کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ خان کہتا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، اتنے ہمارے لوگ انہوں نے شہید کر دیے ہیں، اتنے ہمارے لوگ مسنگ ہیں، اور تم آ کے مجھ سے کہتے ہو کہ میں ان قاتلوں سے مذاکرات کروں۔ آپ جائیں ہر فورم پر، شہداء کی بات کریں، زخمیوں کی بات کریں، جب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی کسی طرح سے بھی مذاکرات کی بات نہیں۔ ہاں، آپ کمیشن بنوا لیں، کیونکہ وہ چاہتے کیا ہیں کہ گفتگو شروع کر کے ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے، اور آگے ان کو ٹائم ملتا رہے، اس کا کوئی ٹائم فریم نہ ہو، اور پھر یہ مذاکرات دنوں میں اور پھر ہفتوں میں اور مہینوں میں تبدیل ہوتے رہیں، اور یہ جو ایک سیاہ رجیم پاکستان پر مسلط کی گئی ہے، اقلیت کو جو مسلط کیا گیا ہے،
وہ عمران خان سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اس کو تسلیم کر لے، وہ اس کو مان لے۔ بالکل قطعی طور پہ عمران خان صاحب نے ان لوگوں کی بات کو نہیں سنا، ان کو ماننے سے انکار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو وزن نہیں اٹھا سکتا وہ ہٹ جائے، پیچھے ہٹ جائے۔ قیادت جو اپنے آپ کو قیادت سمجھتی ہے نا، جو وہ کہتے ہیں پیچھے ہٹ جائے۔ خان نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ اگلے ہفتے جب یہ مجھے اور بشرا بی بی کو سزا سنائیں گے 190 ملین پاؤنڈ میں پھر آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کون سے مذاکرات کی باتیں کر رہے تھے۔ یہ صرف سزا سنانا چاہتے ہیں، اور سزا بھی سنائیں گے 10 سال یا 14 سال، تاکہ اور کئی مہینے یہ اندر رہیں بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب، اور پھر ان کی اپیلوں کی سماعت بھی جو ہے وہ تاخیر سے ہو۔ تو یہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کن مذاکرات کی آپ بات کر رہے ہیں۔ تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ مجھے بھی اندر رکھیں یا بشرا بی بی کو بھی اندر رکھیں، لیکن جب میں اپنے بندوں کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے عوام کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنی پارٹی کو نہیں چھوڑ سکتا، میں جو شہداء ڈی چوک میں جو تحریک انصاف کے لوگ جنہوں نے جانیں دی ہیں، میں ان کو نہیں بھول سکتا، جن کے پیارے احتجاج کے لیے آئے اور آج تک واپس نہیں آئے، وہ مسنگ ہیں، اغوا ہو گئے ہیں یا ان کو شہید کر دیا گیا، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا، میں ان کے لیے کھڑا رہوں گا۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جائیں اور جا کے جو میں کہہ رہا ہوں، میرے بیان کو دبانے کی کوشش مت کریں، جو میں کہہ رہا ہوں آپ وہ جا کے بیان کریں لوگوں سے۔ اور اب یہ میرے اور عوام کے درمیان ہے، آپ پیچھے سے ہٹ جائیں، آپ کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ آج خان نے سب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا۔ اچھا، اس میں آج علی امین صاحب بھی گئے تھے، علی امین گنڈا پور، تو ان کو دیکھ کے خان صاحب نے کہا اچھا آپ بھی آئے ہیں، تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ سے میں علیحدہ بات کرتا ہوں۔ تقریباً 45 منٹ، 1 گھنٹہ ان کی علی امین گنڈا پور سے ہوئی ہے ملاقات، اور اس کے بعد علی امین جو ہیں وہ صحافیوں سے بات چیت کیے بغیر چلے گئے ہیں۔ دوسرا، آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو جج صاحب نے، فیصل ملک صاحب ایڈوکیٹ تھے، ان کو عمران خان صاحب کی یہ ہدایت تھی کہ وہ اس وقت آرگومنٹ کریں جب عمران خان صاحب موجود ہوں۔ تو وہ جب آ گئے تو انہوں نے کہا امجد علی شاہ صاحب نے، جج صاحب نے، کہ اچھا یہ فیصل ملک آپ کے وکیل ہیں؟ تو خان صاحب نے بڑے سٹائل سے کہا کہ یہ صرف میرے وکیل ہی نہیں بلکہ میرے ٹائیگر بھی ہیں۔ اور آج خان صاحب نے بلیک کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وائٹ نیچے شوز تھے، اور سر پر وہ جو ایک ٹوپی، پٹھانی ٹوپی جو ہوتی ہے وہ انہوں نے لی ہوئی تھی۔ بڑے خوش تھے، بڑے حشاش بشاش تھے، کسی طرح سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا رکھنا ہے اندر، مجھے جتنا عرصہ رکھ لیں، بشرا بی بی صاحبہ کو جیل میں ڈال لیں، لیکن میں نہ اپنے پارٹی کو چھوڑوں گا، نہ اپنے عوام کو چھوڑوں گا، نہ اپنے ورکرز کو چھوڑوں گا، اور نہ ہی مذاکرات کے نام پر کوئی ایسی حاکمیت کو مانوں گا جو انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ جو میری جنگ ہے پاکستان میں رول آف لا کے لیے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ اور در حقیقت یہ جو سارے لوگ یہ جو آ کے مذاکرات کی بات کرنے کی بات کر رہے ہیں نا، انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مان جائیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کی سپریمیسی مان جائیں، اور بس اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اس ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بات آپ مان جائیں۔ خان نے کہا نو نو نو، حاکمیت اللہ کی اور طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے۔ اللہ نے